بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن خلق کا ایک بہت بڑا ادب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے، اس بات پہ یقین ہو، ایمان ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول ہیں اور بشریت کی طرف، انسانوں کی طرف دنیا میں بھیجے جانے والے سلسلہ انبیاء کے وہ آخری نبی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا بنیادی ادب ہے، حسن خلق کا تقاضا ہے، ایمان کا بہت بڑا رکن ہے۔ جو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتا ہے، نبی مانتا ہے، لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، یہ کافر ہے، خارج ہے ملت سے، یہ بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن ادب کے وہ تقاضے جو بنیادی طور پہ ایمان کے بھی تقاضے ہیں، جن کو چھوڑنے سے کفر لازم آتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تصور کیا جائے، ایمان رکھا جائے اس پہ۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ سورہ احزاب کی 40 نمبر آیت کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین نے فرما دیا کھل کے، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ یہ محمد جو ہیں یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور پھر سلسلہ رسالت کے خاتم النبیین ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ختم نبوت ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظمت ہے، شان ہے، اور ان کے ساتھ ایمان کی صحت کا بہت بڑا تقاضا ہے۔ دوسرا یہاں پہ دیکھیے بہت زیادہ دلائل خاتم النبیین پہ سنتے بھی آپ رہتے ہیں، لیکن یہ ایک توجہ طلب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جی اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، یا یوں سمجھو کہ جو اللہ رب العالمین جن کو انبیاء اور رسول بنا کے بھیجتا ہے تو وہ کیوں بھیجتا ہے، کیا دے کے بھیجتا ہے، ان کو کیا ضرورت ہوتی ہے جو انہوں نے معاشرہ کی، انسانی معاشرہ کی، وہ اپنی رسالت اور نبوت کے ذریعے انہوں نے وہ پوری کرنا ہوتی ہے۔ تو بھائی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے ان کو نبوات اور رسالات لوگوں کی، چاہے وہ کسی مخصوص علاقے کے تھے، وسیع علاقے کے تھے یا تھوڑے علاقے کے تھے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کو زندگی بسر کرنے کا پورا طریقہ، اخلاقیات، عبادات، معاملات، یہ سب کچھ جو ہے اس میں رہنمائی دے کے جو ہے وہ بھیجے۔ جتنے بھی انبیاء تھے کہ تم نے تجارت کیسے کرنی ہے، تم نے آپس میں کیسے رہنا ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ توحید کے تقاضے پورے کرنے ہیں، ایمانیات کی تفاصیل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کو یہ ذمہ داریاں، یہ ہدایات دے کے بھیجی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس کو ایک سازش کے تحت، اور یہ سازش کس کی ہے، بنیادی طور پہ یہ شیطان کی جو ہے نا وہ اس کی جو ہے یہ سیاست ہے، اور اس کی جو ہے نا یہ خباثت ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو بھیجتے ہیں جو سچے کھرے جو ہے وہ نبی ہیں، شیطان بھی جو ہے وہ انبیاء کو بھیجتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف جو ہے وضاحت فرمائی، ثلاثون کذابون دجالون، کہ اتنے لوگ دجال، کذاب جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو یہ سارے نبوت کے مدعی جو ہیں یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی ہوتے ہیں جن کو شیطان نبی بناتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، ہماری ہدایت کا تعلق جو ہے وہ ان انبیاء کے ساتھ نہیں ہے جن کو شیطان نے نبی بنایا ہے۔ ہماری ہدایت ان لوگوں کے، ان انبیاء کے ساتھ اور رسالات کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے
جن کو اللہ رب العالمین نے انبیاء بنا کے بھیجا ہے۔ اب اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطع نظر اس سے کہ اللہ نے بھی جو ہے وہ وضاحت فرما دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ایک سوال ہے جس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نبوت اور رسالت دے کے بھیجی ہے، اس رسالت کی جتنی جامعیت ہے کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا اس کے اندر ایک حل موجود ہے۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا، کیا پریشانی ہے آپ کی، دنیا کی ہے، آخرت کی ہے، ایمان کی ہے، عبادات کی ہے، تجارت کی ہے، شادی بیاہ کی ہے، خاندانی ہے، علاقائی ہے، قومی، کیا ضرورت ہے آپ کی، کہاں آپ کو رہنمائی چاہیے، یہ سب پہلوؤں پہ رہنمائی پہ مشتمل یہ رسالت اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بھیج دی، جس کے بارے میں علماء کا جو کتاب و سنت کے دارس ہیں، پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ کتاب و سنت کی نصوص اگرچہ متناہی ہیں، گنی جا سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر قیامت تک آنے والے ہر مسئلہ کا حل موجود ہے۔ تو بھائی اتنی بڑی جامع نبوت ہونے کے ساتھ کہ جس میں انسانیت اور بشریت کو لاحق ہونے والا کوئی مسئلہ اس سے باہر ہے ہی نہیں ہے، تو یہ نیا نبی جو آئے گا یہ کیا گل کھلائے گا، کیا یہ کرے گا، کہاں اس کی نبوت جو ہے وہ چلے گی، کون سی یہ ہدایت لے کے آئے گا، کون سی یہ رہنمائی جو ہے وہ لے کے آئے گا، کیا بچا ہے اس کے لیے؟ ماں سوائے اس کے شیطان نے اس کو جو ہے وہ نبوت کا لالچ دیا اور جو ہے نا وہ نبی بن کے جو ہے نا وہ بیٹھ گیا۔ اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں کہ جتنے یہ آئے انہوں نے اپنے نبی ہونے کے جو دعوے کیے، سب سے بڑا قادیانی ہے مرزا قادیانی، اس کی کتابیں جو ہے نا وہ پڑھیں، شرم آتی ہے پڑھ کے کہ یہ بندہ اپنے آپ کو مرد مانتا ہے یا عورت مانتا ہے، کیا مانتا ہے، یہ گند بھرا ہوا ہے اس کی کتابوں میں۔ بھائی یہ ساری تفاصیل جو ہے نا وہ موجود ہیں، علماء نے بیان کی ہوئی ہیں، خود انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اگر کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانے تو وہ کس معاملہ میں مانے، کیا ضرورت ہے اس کی، کیا کمی رہ گئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تو جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا اس میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے اسلام کا نام، دین کا نام اسلام ہے اور یہ تمہارا مکمل دین ہے اور میری طرف سے مکمل نعمت ہے، واقعتاً مکمل ہے۔ ڈھونڈیے کیا مسئلہ ہے انسانیت کا، بشریت کا، کہ کون سی مشکل ہے جس کا حل جو ہے نا اس کی نصوص میں موجود نہیں۔ تو سوال جو ہے نا وہ یہ ہے، سمجھنے والی بات یہ ہے، عقل کرنے والی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ جو نیا نبی آئے گا یہ کیا آئے گا؟ اب پھر اس نے جو ہے نا وہ گھوم پھرا کے میں جی امتی نبی ہوں۔ اچھا امتی نبی ہے تو کیا ضرورت ہے تیرے امتی نبی جو ہے نا مانے؟ کیا مجبوری ہے دین کی، کیا مجبوری ہے اسلام کی، کیا مجبوری ہے مسلمانوں کی کہ تجھے امتی نبی مان کے جو ہے نا یہ کہ شیطانیت کا جو ہے وہ راہ ہموار کی جائے؟ تو بہرحال بھائیو بات مختصر یہ ہے، جو اصل بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ رب العالمین نے جو رسالت اور نبوت عطا فرمائی وہ قیامت تک آنے والی بشریت کا اس میں مکمل اس کے حلول، حل اور سب کچھ جو ہے نا وہ موجود ہے۔ نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے اور نہ کسی نئی نبوت کی ضرورت ہے۔ اور جتنے بھی نبی آج تک جنہوں نے دعویٰ کیا ہے جھوٹے ہیں سارے، اس میں کون سا ہے کہ جس نے اپنی نبوت کے ذریعے انسانیت کی کوئی نئی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کی ہو، نشاندہی اسے ملتی ہو کہ ہاں یہ تو بھائی محمد الرسول اللہ کی شریعت میں تو اس مسئلے کا حل نہیں ہے، البتہ یہ فلاں کے نبی کی بعد میں آنے والا نبی جو ہے یہ اس کی نبوت میں اس کا حل جو ہے نا وہ موجود ہے۔ سارے یہ نبی اور نبوتیں سارے گندے کردار کے لوگ، گندا ان کا عقیدہ اور گندی ان کی اخلاقیات اور پست ذہنیت کے مالک۔ جو آپ خود سوچیں نا، جس کو شیطان نبی بنائے گا وہ کتنا معیاری ہوگا، اس کے معیار کا کوئی اس میں کوئی
کوئی شک رہ جاتا ہے کہ جاننے میں کہ اس کا معیار کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا. اللہ اکبر. جن کا خاندان بھی سب سے اعلیٰ خاندان، جس کی زبان سب سے اعلیٰ زبان، اور جو اپنے اخلاق کردار کے لحاظ سے افضل البشر، اخلاقیات متمم مکارم الاخلاق، یہ تو خوبیاں ہیں نا ان کی، خوبیاں ہی خوبیاں، خوبیوں سے بھرا ہوا. لیکن اس کے بعد یہ جتنے نبی بھی جو ڈاکہ ڈالتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ، یہ سارے کے سارے خود بھی گندے. ان کی نبوات کے اندر بھی کچھ نہیں ہے، نہ کوئی ان کے پاس مشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے. بس ان کو شیطان جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے، معاشرے میں ابالا ایک آتا ہے، اور اسی میں بہت سارے لوگ جو ہیں کمزور ایمان والے وہ سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی میں جو ہے وہ ایک بڑی گہری حماقت ہے جس کے جو ہے نا یہ مرتکب ہو جاتے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی کہے جی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے وہ کافر کیسے ہو گیا؟ اور نرا نبی ماننے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا. وہ مسلمان ہوگا جب ان کو نبی بھی مانے گا اور آخری نبی مانے گا، تو تب جو ہے وہ مسلمان ہوگا. تو اب ان کے لیے جو ہے وہ میں یہی ایک تنبیہ دے سکتا ہوں کہ جن کو آپ نبی مان کے کھڑا کر رہے ہیں، کیا ہے اس میں؟ ان کے پاس کیا نبوت ہے، کیا ہدایت ہے، کون سا قانون ہے، کیا ان کے پاس نظام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین نہیں مانتا، یہ بہت بڑا گستاخ اور بدتمیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس لیے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے ان کو نبی بھی ماننا ہوگا اور آخری نبی بھی ماننا ہوگا. جب تک ان کو آخری اور خاتم النبیین یہ نہیں مانتے ہیں، کوئی نبوت پہ ایمان نہیں ہے، کوئی ایمان درست نہیں ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ فی زمانہ اور اس سے پہلے بھی یہ جو فتن ہیں بڑے گمبھیر قسم کے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے.